پاکستان سعودیہ کے درمیان ناقابل یقین تاریخی معاہدے نے دنیا میں سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ کل تک کمزور سمجھے جانے والے ملک پاکستان نے ایک ایسی ترپ کی چال چلی ہے کہ نہ صرف عرب ممالک بلکہ ساؤتھ ایشیا اور پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے، اور کل تک کمزور سمجھے جانے والے پاکستانی گرین پاسپورٹ نے عالمی سطح پر کافی سارے ممالک کے پاسپورٹ کو پوری دنیا میں شکست دے دی ہے۔ اس معاہدے کے بعد بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی بھی پاکستانی فورسز کے ذمہ آئے گی۔ اس معاہدے نے پاکستان کو راتوں رات دنیا کے مضبوط ترین ممالک کی پہلی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے مزید کیا تر فوائد حاصل ہوں گے، تمام تر تفصیلات آپ کے لیے لائے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویورز، الجزیرہ کنسلٹنٹ سے میں ہوں رانا جہاں زیب۔ پاکستان کے اس بہت بڑے سٹیپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی مایوسی کا خاتمہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام دنیا کے ممالک سے جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کی نظر اب پاکستان کی طرف ہے، کیونکہ پاکستان نے اب سعودیہ کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ کر لیا ہے جس کے بعد پاکستان پر حملہ سعودیہ پر حملہ تصور ہوگا اور سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اور اس کو نام دیا گیا ہے ہسٹوریکل اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جس کے تحت دا ایگریمنٹ اسٹیٹ اینی اگریشن اگینسٹ ایدر کنٹری شیل بی کنسیڈرڈ این اگریشن اگینسٹ بوتھ۔ اس معاہدے کے اوپر ریاض کے رائل پیلس میں پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سعودیہ کی طرف سے محمد بن سلمان نے دستخط کی۔ ناظرین، اس معاہدے کی تاریخی اہمیت، اس کا پس منظر اور اس کی ٹائمنگ کچھ اس طرح کی تھی کہ پاکستان کو اس معاہدے نے دنیا کے ٹاپ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ناظرین، اس معاہدے کی جو اسٹریٹجک ٹائمنگ ہے وہ اتنی کریٹیکل ہے کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ایک پاکستان جیسے اکنامیکل کرائسس میں گھرے ہوئے، پولیٹیکل کرائسس میں گھرے ہوئے ملک نے کیسے ایک دنیا کے امیر ترین ملک سعودی عرب کے ساتھ دوائی معاہدہ کر لیا، اور سعودیہ نے کیسے اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو منتخب کر لیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں اسرائیل نے قطر کے اوپر بغیر بتائے ہوئے ایک حملہ کیا جس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا، اور خاص طور پر عرب ممالک میں جس کی ویو بہت برے طریقے سے اور گہرے طریقے سے پھیل گئی۔ اس وقت تک سچویشن یہ تھی کہ سعودی عرب اور اس کے ہمسایہ ممالک کے سیکیورٹی کے ضامن ملک امریکہ نے، کہ جس کے بیڑے اور دفاعی تنصیبات سعودی عرب اور پورے عرب ممالک کے اندر اور اس کے باہر سمندروں میں موجود ہیں، جو نہ صرف ان عرب ممالک سے بہت سارے تحائف لیتا ہے بلکہ اس سیکیورٹی کے عوض ان سے سستا تیل بھی خریدتا ہے، کہ جس کو وہ پوری دنیا کو مہنگا ترین ڈالرز کے اوپر بیچتا ہے۔ امریکہ کا سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے عوض وہ تمام عرب ممالک اپنا تیل صرف ڈالر میں بیچنے کے پابند ہے، کہ جس کی وجہ سے امریکن اکانومی کو بہت سارا فائدہ اور بوسٹ دیکھنے میں ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈالر کی جو قدر ہے وہ ہمیشہ مستحق رہتی ہے۔ ناظرین، اس کے باوجود اسرائیل کے قطر پر حملے نے تمام عرب ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کی سیکیورٹی کا ضامن ملک امریکہ، کہ جس کے بیڑے اس کے ارد گرد اس کے سمندروں میں بھی موجود ہیں، وہ قطر پر انڈکلیئر حملے کے جواب میں ہلا تک نہیں تو آگے اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور تمام عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی تھی کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، ابتدا ہے، اس سے آگے حملے ہوں گے تو امریکہ کا کیا رد عمل دیکھنے میں آئے گا۔ لہٰذا سعودیہ نے اس کی ٹائمنگ سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ معاہدہ قطر سے پہلے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اور اس معاہدے کے بعد پوری دنیا حیران اور ششد ہو کر رہ گئی ہے۔ اس معاہدے میں جہاں پر حکومت پاکستان کا ایک انتہائی اہم کردار ہے، وہاں پر افواج پاکستان اور ان کے سربراہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل ماضی قریب میں جو انڈیا کے ساتھ ایک پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے انڈیا کی جارحیت کا اس طرح جواب دیا تھا کہ اس
کے 5 سے 6 رافیل طیارے مار گروائے تھے، اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400 اس کو ناکارہ کر دیا تھا۔ تو یہ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ کارکردگی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک اور دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ پاکستان کی اس پیشہ ورانہ مہارت کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ یہ معاہدے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عرب ممالک میں اسرائیل سے اب وہی بچے گا جو اپنی سیکیورٹی پاکستان کے حوالے کر دے گا۔ ناظرین، اس معاہدے کی سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حرمین شریف کی سیکیورٹی، یعنی وہ مقامات مقدسہ جس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حرمین شریف اور جو مقدس مقامات ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کی سیکیورٹی اور ایسے تمام مقامات جن سے مسلمانوں کے روحانی اور ایمانی تمام تر جذبات جڑے ہوئے ہیں، اس معاہدے کی سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی بھی اب ڈائریکٹلی پاکستانی افواج کے ذمہ آ گئی۔ جیسا کہ تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دنیا اور آخرت کے سہارے ان مقامات سے جڑے ہیں، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ان مقامات کی سیکیورٹی ان کے جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے مقدس ہے۔ لیکن یہ کتنے پراؤڈ کی بات ہے کہ ان تمام مقامات کی سیکیورٹی پاکستان کو ملی ہے۔ اب پاکستان کا اگر انالیسس کیا جائے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو سیاسی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو معاشی طور پر انتہائی کمزور ہے اور پولرائزیشن کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سیکٹس بن چکے ہیں۔ اور ایسے حالات میں جب ملک کی معیشت بری طرح ہچکولے کھا رہی ہو، اس طرح کا معاہدہ ہو کر سامنے آنا ایک انتہائی خوش آئندہ عمل ہے۔ ایسے ممالک کو مقامات مقدسہ کی سیکیورٹی سونپ دینا نو ڈاؤٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک کی ڈیفنس کی صلاحیت بلا شبہ تمام عرب ممالک سے زیادہ اور ناقابل تسخیر ہے۔ اور اس میں جو سب سے مضبوط چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے پاکستان کا اٹامک پروگرام۔ اور اس ڈیفنس اسٹریٹجک معاہدے کے بعد یہ بات سننے میں آئی ہے کہ پاکستان کا اٹامک پروگرام اب سعودیہ کا اٹامک پروگرام تصور ہوگا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی ملک سعودی عرب کی طرف اگر میلی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو پاکستان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اس کی آنکھیں پاکستان نکالے گا۔ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بڑا خوش آئندہ عمل ہے۔ وہیں پر بہت سارے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یعنی سعودیہ کے بعد قطر، عمان، بحرین، دبئی، اس طرح کے بہت سارے ممالک، عرب ممالک کے علاوہ بھی جو پاکستان کے ہمسایہ دوست ممالک ہیں جو دفاعی صلاحیت میں کمزور ہیں، وہ بھی اب پاکستان کی طرف دیکھیں گے اور ایسے معاہدے کرنے کا سوچیں گے جو سب سے پہلے سعودیہ کر چکا ہے۔ خاص طور پر ایسے ممالک جن کو گریٹر اسرائیل کی ڈائریکٹ تھریٹ موجود ہے، اب وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے دفاع کے لیے پاکستان کے پیچھے بھاگیں گے اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان ان کے ساتھ بھی معاہدہ کرے اور ان کے دفاع کا ضامن بنے۔ ان میں بہت سارے ممالک تو ایسے ہوں گے جو سعودیہ کی طرح کھل کر پبلک میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے، لیکن بہت سارے ممالک ایسے بھی ہوں گے جو اپنی اسٹریٹجک یا پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ چھپ کر معاہدہ کریں گے، جس میں منظر عام پر تو آپ کو شاید اس کا کچھ نہیں پتا ہوگا، لیکن بیک اینڈ پہ ان کی سیکیورٹی کا ضامن پاکستان ہی ہوگا۔ اب اس سارے معاملے میں پاکستان کا وہ ہمسایہ ملک جو اپنی چودراہٹ ہر طرح سے قائم رکھنے میں رواں دواں ہیں، اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب وہ بڑا پریشان ہے اور ان کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو پوری دنیا میں منوایا ہے، یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ پاکستان دفاعی طور پر کتنا مضبوط ملک بن چکا ہے کہ سعودیہ جیسا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ اب ویوز باری آتی ہے پاکستانی پاسپورٹ کی کہ جیسے آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، اصل مدعا ہمارا یہی تھا کہ اس دفاعی معاہدے کا پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی اکانومی پر کیا اثر پڑے گا۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں پاکستانی پاسپورٹ کی جو قدر ہے وہ گرتے ہی چلی آ رہی ہے۔ ویزا فری ممالک تو انتہائی کم تھے، اس کے باوجود اس پر ویزے لگنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جس ملک کا بھی ویزا اپلائی کرتے تھے وہ اس کے جواب میں صرف یہ لکھ کے بھیج دیتے تھے کہ کیونکہ آپ کے ملک کے معاشی اور سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ آپ ہمارے ملک آئیں گے
گے تو آپ واپس جائیں گے، اس لیے ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے۔ اور کافی عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ان حالات کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی پوری دنیا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیٹل ہونا چاہ رہے تھے، اور بار بار ہمیں میڈیا میں دیکھنے میں ملتا تھا کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ قدرتی عمل ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاگو ہے کہ جو UK والے لوگ ہیں وہ کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے ہیں، جو یورپ والے لوگ ہیں وہ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، اسی طرح جو امریکہ والے لوگ ہیں وہ ترکی کے آئی لینڈز میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا معاشی حالات ہیں، جب آپ اپنی ریٹائرمنٹ ایج پر آ جاتے ہیں یا آپ کی ایک پیسو انکم ہوتی ہے یا آپ کا جو کام ہے وہ مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے، تو آپ کو ایک ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو ذہنی سکون میسر آ سکے، کہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم اچھی کر سکیں اور جہاں پر آپ سکون سے اپنی زندگی کے دن گزار سکیں۔ تو جس کو جہاں پر اٹریکشن نظر آتی ہے وہ وہاں پر جا کر سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستانی بھی اسی چکر میں عرب میں بھی جا رہے تھے، یورپ بھی جا رہے تھے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان تمام ممالک کا رخ کر رہے تھے۔ اور اسی طرح پاکستانی کی بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں پر ان کا فیوچر برائٹ ہو، ان کی فیملی محفوظ ہو اور بچوں کی تعلیم اچھی ہو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں قریباً 30 لاکھ کے قریب پاکستانیوں نے ہجرت کی ہے۔ ناظرین، یہ لوگ پاکستان چھوڑ کر تو جا رہے ہیں لیکن ان کی جو بیس ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی جب اوورسیز بنتا ہے تو وہ اپنی پاکستانی شناخت نہیں چھوڑتا۔ اب آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی پاسپورٹ کی ورتھ ہے وہ اوپر جانے کے چانسز ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو پاکستان سے اب مائگریٹ کرنا چاہ رہے تھے، خاص طور پر سرمایہ کار، بزنس پرسن، کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ان کا سرمایہ محفوظ نہیں اور انہیں کسی محفوظ ملک یا مضبوط معیشت میں مائگریٹ کر جانا چاہیے، تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، ایک گڈ نیوز ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی آنے والے دنوں میں مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ اب پاکستان کے پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے وہ بھی مضبوط ہونے جا رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اس معاہدے کے بعد باقی عرب ممالک بھی نہ صرف پاکستان میں ڈالرز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو انہیں تیل کی عوض میں ملتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ بہت امیر ہیں، ان کے پاس تیل کی دولت ہے، تو ظاہر ہے جب وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کریں گے، پاکستان کی جو سروسز ہیں وہ خریدیں گے یا معاہدے کریں گے، تو آٹومیٹکلی پاکستان میں ڈالر آئیں گے، اور جب ڈالر آئیں گے تو پاکستان کی معیشت اوپر جائے گی، جس سے پاکستان نہ صرف عرب ممالک میں، ساؤتھ ایشیا میں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ پورے ایشیا میں اکانومی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا اور اس کی اکانومی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ لہٰذا اپنے جو امیگریشن کے پلان ہیں ان کو ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اب آپ کا جو فیوچر پلاننگ ہے وہ کیا بنتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی ملک اس طرح کا آپ کو نہیں لگتا کہ جس میں آپ کو لگے کہ 100% یہاں پر سیفٹی، سیکیورٹی یا آپ کے بچوں کا معاشی یا دینی مستقبل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں بھی، UK میں بھی، یورپ میں بھی، کینیڈا، آسٹریلیا، ان ملکوں میں بھی جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ظاہر ہے انفلیشن پوری دنیا میں اوپر جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک اسلامک نظام ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لہٰذا میں ایک امیگریشن کنسلٹنٹ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اب بالکل اس وقت پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں کہ اگر آپ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کو ری وزٹ کریں۔ لہٰذا اس پورے تناظر کو اس صورت میں بھی دیکھیں کہ جب سعودی عرب جیسا مضبوط اور امیر ملک دفاعی معاہدے کے لیے پاکستان کو منتخب کر رہا ہے تو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہوگی وہ کتنی مضبوط ہوگی، اور یہی آپ کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی ضامن ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کہا آپ کو حالات حاضرہ کے متعلق اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے وہ اس میں بتایا جائے کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ، اس میں عرب اور اوورآل ورلڈ آرڈر کے تحت سچویشن کس طرف ہونے جا رہی ہے اور اس میں اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اسی طرح کے ایشوز پر ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے۔ اپنے کمنٹس
اور فیڈ بیک کے لیے آپ یوٹیوب چینل کے اوپر جب ویڈیو پبلش ہوگی اس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔